کشمیریوں سے زبردستی پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے کون لگوا رہا ہے؟ یہ نیا ماز کس نے کھولا؟ نون لیگ سچ سے ڈر گئی جبکہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی کالونی کیسے بن گیا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ادھوری خواہش ہے وہ کیسی ہے جبکہ جج پھر سے پھٹ پڑے اور ان کا صبر جواب دے گیا؟ آج کے گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں اور آئے روز جو چیزیں ہیں وہ بدل رہی ہیں اور ادارے جو ہیں اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ اسی طرح سے چیزوں کو منوانا اور کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کی خواہش اور مرضی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے کشمیر کے اندر اچھا خاصا احتجاج دیکھا ہوگا جس میں بیشتر کشمیری جو تھے وہ شہید ہوئے اور اپنی ہی فورسز کے ہاتھوں وہ مارے گئے۔ اب جب وہ ساری چیزیں تھم گئی، ان کے دو مطالبات مان لیے گئے اور اب جب کشمیری اپنے ہی ملک جس کے ساتھ وہ الحاق کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، جن کا پاکستان جو ہے وہ وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان بڑا بھائی ہے، ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ جب مری سے اور مختلف مقامات سے کشمیر سے کوچیز اور بسیز اور باقی ہائی ایس عام مسافر گاڑیاں جب داخل ہوتی ہیں تو سامنے ایک چند نوجوانوں کا گروپ ہوتا ہے جنہوں نے سلوار قمیض پہن رکھی ہوتی ہے، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، وہ کوچیز کو روک کر وہاں سے جو کشمیری باہر نکلتے ہیں یا اس بس کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کا نعرہ لگاؤ۔ اب دیکھیے کہ اسی کوچیز کے اندر جن لوگوں سے آپ پاکستان فوج زندہ باد کا نعرہ لگوا رہے ہو یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہو سکتا ہے انہی کا کوئی باپ، کسی کا کوئی بھائی، کسی کا کوئی رشتہ دار جو ہے کوئی باپ دادا پاک فوج میں نوکری کرتے ہوئے شہید ہوا ہوگا۔ اب انہی کشمیریوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں تمام کشمیریوں سے حلف لے لو، نہ وہ پاکستان نہ وہ بھارت، وہ چاہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، چونکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کشمیر کی ایک حیثیت تھی، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو کشمیری بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور کشمیری ایسے بھی ہیں جو حق خود ارادیت چاہتے ہیں اور زیادہ تعداد میں وہ ہیں جو کشمیر بنے گا خود مختار چاہتے ہیں۔ اب جب یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں تو آخر دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہاں سے کشمیری سے جو بائک کے اوپر جا رہا تھا اس سے کشمیر کا جھنڈا لیا گیا اور اس کی بے حرمتی کس نے کی؟ پاکستانیوں نے۔ اگر آپ زبردستی کشمیر کو پاکستان بنائیں گے یا اس کو کالونی بنائیں گے یا ان کے دل میں جو بات ہے اس کو ٹال کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے تو کم از کم کشمیری جو ہیں وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آنے والے، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ زبردستی والے کام چھوڑیے، آخر کوئی تو ہے نا ان کے پیچھے جو یہ ساری حرکتیں کروا رہا ہے۔ آنن فانن اور ایسے تو چیزیں ہو نہیں سکتی، تو کیوں کشمیریوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہو؟ پہلے 16 کشمیریوں کو مارا، وہ کہا گیا کہ بھارت کا سلیپر سیل تھا اس نے مارا، کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ اب وہاں جا کے آپ نے اپنی فورسز کے ہاتھوں ان کو مروایا۔ اب جب چیزیں پگھل گئیں، سنبھل گئیں، ٹھہر گئیں، تو اس کے بعد آپ کشمیریوں سے جو کشمیری لوگ جو پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا کر کے کشمیریوں کو بلوچستان کی طرح رکھنا چاہتے ہو، ایسے نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے گلگت بلتستان، گرین پاکستان کو گیسٹ ہاؤس وہاں کی اثاثے دے دی، اور اسی طرح سے جو نیلم کے اندر روبی کے پہاڑ ہیں، دنیا کا جو بہترین خزانہ ہے، جو ساری چیزیں ہیں، سندل کے درخت ہیں، کیا آپ مستقبل میں وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ یہاں ٹکراؤ کرو گے، آپ کو نقصان ہوگا۔ کشمیریوں کے ساتھ ایسے مت کرو، ہماری آپ سے گزارش ہے، یہ جفاکش لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہیں، تو ایسے مت کیجیے گا۔ اور پچھلے 2 روز سے مری، کوہوٹا اور دیگر راستوں سے کشمیر کی جانب جانے والی ٹرانسپورٹ کو روک کر گاڑیوں کے اوپر پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نعرے لکھے جا رہے ہیں اور ان سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیجیے، ایسے مت کیجیے۔ نون لیگ سچ سے ڈر گئی، اور کیسے ڈر گئی؟ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ تھا، کہتے ہیں یہ نیا نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں سے چل رہا ہے اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، سب ملکوں میں ہوتے ہیں۔ احمد فرحاد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب سیکٹر کمانڈر اور باقیوں کے بارے میں سخت ریمارکس دیے تو اس سے کہتے ہیں نون لیگ کے وزیر قانون کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی۔ ریمارکس پارلیمان اور کابینہ کے آئینی کردار پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سخت رد عمل۔ آپ بھی فیصل وارڈا کی طرح ججوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ججز انصاف کا کہہ رہے ہیں، وہ پراپر ایک ادارے کا نام لے رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ بھائی احمد فرحاد کشمیر کا حبیب جالب، اس نے شاعری کی، اٹھائے جانے کے حوالے سے شاعری کی، وہ خود اٹھا لیا گیا تو اس کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔
اب جب اس کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جج جو ہیں وہ اس کو رہا کرنے کا حکم نہ دیں؟ آپ اسی ریاست کا حصہ ہیں. انہی ججز نے لوگوں کو پی ٹی آئی کے جو تھے ان کو ضمانتیں دی اور 10 بار ضمانتیں دی. آپ نے پھر سے گرفتار کیا. پرویز الہی کی مثال دیکھ لیں, شاہ محمود قریشی کی مثال دیکھ لیں, سارا کچھ ہوا. لیکن اب وہ وقت گزر گیا, وہ چند ماہ پہلے کے واقعات تھے. اب چیزیں بدل چکی ہیں. ججز انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ججوں کو ڈرایا دھمکایا, وہ کھڑے ہو گئے. یہ آپ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ 25 کروڑ عوام کا آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. الگ بات ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے, ڈسپلن ہے, ساری چیزیں ہیں. تو آپ ججوں کے حوالے سے نون لیگ کو مورا جیسے بنا رہے ہیں. کل یاد رکھیے گا نون لیگ والوں, میرے الفاظ یاد رکھیے گا, کل آپ اسی طرح کی سزا کاٹ رہے ہوں گے, اور جن کے حق میں آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور جن کی مخالفت آج آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل یہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں. مگر ایسا مت کیجئے. یہ نظیم اعظم تارڑ جیسے ٹاؤٹ جو ہیں ان کو عوام کی بات کرنی چاہیے, ملک کی مفاد کی بات کرنی چاہیے, عوام کے مفاد کی بات کرنی چاہیے. جب آپ کسی ادارے کے ٹاؤٹ بن کے ججوں کے اوپر تنقید کریں گے تو بات ایسے آگے نہیں بڑھے گی. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ پھر سے پھٹ پڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچ لاپتہ طلبہ کیس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس کا تذکرہ ہوا, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کوئی کسی کے کہنے پر پریس کانفرنس کرتا ہے, کرتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالتیں ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں. جب تک مسنگ پرسنز کے کیسز آتے رہیں گے یہ کورٹس کام کرتی رہیں گی. الزام ہے کہ بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں, وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے, خرچ سرکاری خزانے پر آتا ہے. ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے؟ بھائی جان کوئی نہیں ہوتا. ان کو اقوام متحدہ نہیں پوچھ سکتا اگر یہ کسی کو مار دیں. آپ تو چھوٹی سی عدالت ہیں. ہم نے پولیس, سی ٹی ڈی اور ایف آئی اے کو مؤثر بنایا ہے. یہی 3 ادارے ہیں جنہوں نے تفتیش کرنی ہوتی ہے, باقی ایجنسیاں ان کی معاونت کر سکتی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی. اب آپ دیکھیں کہ جو ایجنسیز ہیں جنہوں نے تفتیش کرنی ہے ان کے اوپر تو الزام ہے, وہی تو بندوق اٹھاتے ہیں, وہی تو بندوق کو مارتے ہیں. آگے چل کے میں ایک اور قصہ بیان کروں گا کہ پاکستان اسرائیل کی کالونی کیسے بن گیا, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس ملک کے اندر انتہا ہو چکی ہے ظلم کی. یہاں کسی کو مار دیں, کچھ کر دیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھ سکتا. تو بھائی یہ ججز جو ہیں الحمدللہ بول رہے ہیں, اس کا اثر ہوگا, چیزیں آگے بڑھیں گی. چیزیں آگے ہر 2 صورت میں بڑھیں گی, چونکہ ججز بول رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. وکیل جو ہیں وہ آپ کسی کے ٹاؤٹ نہیں بنیں گے, یہ گروپوں میں تقسیم نہیں ہوں گے, ان کو فنڈنگ دے کے لالچ دے کے پگھلایا نہیں جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جج جو ہیں وہ کب تک یہ چیزیں کرتے رہیں گی, اور ایجنسیز جو ہیں وہ کب تک اپنا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں گی, اور کب ان سے یہ کام جو ہیں وہ چھڑوائے جا سکیں گے. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کے اندر کسی کو بھی اٹھا لیں, اغوا کر لیں, بغیر ایف آئی آر کے اغوا کر لیتے ہیں. احمد فرحات کا کیا جرم تھا, اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا یہ کشمیر النسل ہے, یہ باہر آئے گا یا تو اس کو مار دیجئے, شہید کر دیجئے. اگر یہ باہر آیا تو یہ سب چیزیں بیان کرے گا, کس نے اٹھایا, کیا اس کے ساتھ ہوا, مزید ایسی شاعری کرے گا کہ آپ کے دماغ کے اندر کیل ٹھوک دے گا. تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ آپ نفرت نہیں پالیں, محبت سے پیش آئیں, محبت پائیں آگے سے, اپنی اور اپنے ادارے کی عزت کو بچائیے. یقین جانیے یہ ایولیوشن ہے, یہ ریولیوشن ہے. اس سے چیزیں اب آگے ہی جائیں گی, پیچھے نہیں جائیں گی. ہمارا ملک شدید دباؤ کا شکار ہے, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو اسرائیلی کالونی بنا دیا گیا. وہ کس طرح سے, یہ آپ واقعہ سنیے جی کہ اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی کے فلسطین کے حق میں دھرنے پر گاڑی چڑھانے والا گرفتار نامعلوم شخص نے دھرنے پر بیٹھے شخص پر پولیس کی موجودگی میں گاڑی چڑھائی. ہم پولیس کو کہتے رہے کہ اسے روکو اور اس پر فائر کرو, مگر پولیس نے ہماری نہ سنی. سینیٹر مشتاق کہتے ہیں اسرائیل مخالف احتجاج کرنے والے پاکستانی اداروں کے قہر میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں فلسطینیوں کے حق میں دھرنے پر بیٹھے نوجوانوں پر ایک گاڑی چڑھا دی گئی, جس میں 2 افراد شہید ہو گئے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا, لیکن ایف آئی آر میں اس کی والدیت کو چھپا لیا گیا کیونکہ وہ نامعلوم تھا. نامعلوم کون ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی یہ بتائے گا کہ والدیت کیوں چھپائی گئی. حامد میر نے یہ کہا. ایک گاڑی آ رہی ہے, سینیٹر مشتاق کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹائر کو فائر کر کے ڈیمیج کرو, یہ بندوق کو مار دے گا. اس نے 2 بندے مار دیے, نامعلوم افراد تھے, نامعلوم گاڑی تھی, ویگو ڈالا ہوا ہوگا. اب جب اس بندے کو پکڑ لیا گیا شدید احتجاج کے بعد آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, تو اب کیا ہوا, ایف آئی آر تو ہوئی لیکن اس کی والدیت نہیں لکھی گئی.
क्यों नहीं लिखी गई कि वो बंदा ज़ाहिर किसी इदारे का सरकारी मुलाजिम होगा, वो टाउट नहीं होगा, वो किसी इदारे का मुलाजिम है जो ऐसा करते हैं। तो जब इज़राइल के मुखालफत में फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर से एक जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है तो आपको वो बात नागवार गुजर रही है, तो क्या इसका मतलब लिया जाए कि आप इज़राइल को प्रोटेक्ट करते हो? आप मुसलमानों के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो के दुश्मन हो। आखिर कितनी और बेगैरती करोगे, कितनी हदें पार करोगे, कितनी नफरत कमाओगे? ये लोग तो शहीद होंगे, उनकी नीयत तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप अपने ही मुल्क के अदारा होते हुए, अशखास होते हुए, आप खुद से मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को जो है वो मार रहे हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो ये क्या है? हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं? फिर मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें कौम देख रही है, सब चीज़ें वो जान रहे हैं। इतना बड़ा ये पक्का लावा पक रहा है कि जब ये फटेगा तो इसकी जद में आप ऐसे आएंगे कि आपकी सोच भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की अधूरी ख्वाहिश क्या है? नवाज शरीफ साहब ने उस दिन तकरीर की बरोज़ हफ्ता, और नवाज शरीफ सिर्फ अदलिया के इंसाफ का मुतालबा करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा। बताओ ना जनरल बाजवा ने ऐसे किया, बताओ ना जनरल फैज़ ने किया, बताओ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जजों के ऊपर प्रेशर डाला था। कहाँ है वो ऑडियो साकिब निसार की, वो ऑडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि इनको जेल में डालना है और इमरान खान लाना है? रिलीज़ क्यों नहीं करते? उसको साथ में तो नहीं लेके जाना ना कब्र में। ये सारी चीज़ें करो, और अदलिया को नो डाउट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती रही है। आज अदलिया खड़ी है, आपको जुल्म और बर्बरियत जो आपके ख़िलाफ़ हुई और जो आपके अदवार में हुई वो नज़र आ रही है, जो इस दौर में हो रही है वो क्यों नहीं नज़र आ रही? जब तक मियाँ साहब आप असल सच नहीं बयान करेंगे, यकीन जानिए आपको कुछ नहीं मिलना, और आप पाकिस्तानी कौम से गिले शिकवे करते रहेंगे, वो आपको घास नहीं डालेंगे। हकीकत बयान कीजिए जो कि पहले से लोगों को पता है। चीज़ों को जो है वो सच के ऊपर मबनी सामने लेके आइए, वरना आप बोलते रहें, आपकी बातों का कोई किसी के ऊपर असर नहीं होना। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।